اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پچھلے سبق کا بقیہ حصہ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پچھلا سبق پڑھا تھا۔ سبق کے پہلے حصے میں غزوہ خیبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ خیبر جو ہے وہ کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس کا باقی حصہ پڑھتے ہیں۔ بچوں، جیسے کہ ہم نے اپنے سبق کے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ نائم نامی قلعہ فتح کرنے میں مسلمانوں کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط اور محفوظ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوج بھی زیادہ تھی، یعنی اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ قلعہ فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جب مسلمانوں نے پھر کوشش کی، جب کئی دن گزرنے کے بعد بھی جب قلعہ فتح نہ ہو سکا اور زبردست حملوں کے باوجود مسلمان یہ مہم سر کرنے میں ناکام رہے، تو ایک شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ والا قصہ جو ہے یہ آپ اپنی پچھلی کلاس میں بھی کلاس 5 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم جو ہے، جو جنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے شخص کو یہ جھنڈا دیا جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا تو وہی جنگ کی شروعات کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جنگ جو ہے ہم فتح کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، مسلمانوں نے یہ رات جو ہے مطلب نہایت بے چینی سے گزاری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہ صبح کس کو جو ہے وہ علم دیں گے، نہ جانے کس کو یہ علم نصیب ہوگا۔ تو اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آشوب چشم کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دکھتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں یا تو آنکھوں کا دکھنا یا آشوب چشم کی بیماری اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھیں دھندلانا شروع ہو جاتی ہیں، پانی بہنے لگتا ہے آنکھوں سے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے تو حضرت علی اس وقت اس بیماری میں مبتلا تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان کی آنکھیں بہت دکھ رہی تھیں اور آنکھوں میں بہت سوجن تھی اور بہت تکلیف تھی ان کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کی ہر چیز میں شفا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوک میں بھی شفا رکھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں لگا دیا اور ان کو علم تھماتے ہوئے فرمایا، سکون کے ساتھ جاؤ، پہلے انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آگاہ کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جاتے ساتھ حضرت علی کو یہ نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت نہیں کی کہ آپ کو جاتے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کرنی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر تو جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان سے کیسے جنگ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر جو ہے جنگ کی جائے گی۔ حضرت علی نے فوج کی صف بندی کی، پھر یہودیوں کو دعوت حق دی۔ صف بندی کی یعنی کہ جو ان کے سپاہی تھے ان کو ایک صف میں کھڑا کیا، پھر دوسرے سپاہیوں کو دوسرے میں، اسی طرح سے جیسے ترتیب دی جاتی ہے، اسی طرح حضرت علی نے فوج کی لائنیں بنوائی، پھر یہودیوں کو دعوت حق دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی انہیں دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی انہیں دعوت دی۔ لیکن یہودیوں نے اپنی طاقت اور گھمنڈ میں وہ جو ہے ٹھکرا دی ان کی دعوت کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لہراتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے قلعے کا سردار جس کا نام مرحب تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام مرحب تھا، میدان میں اترا اور بولا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں اسلحہ باندھ کر آیا ہوں، یعنی میرے پاس جو ہے وہ بہت اسلحہ ہے۔ قلعے کے سردار کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ میرے پاس بہت سارا اسلحہ ہے اور میں بہادر و تجربے کار ہوں۔
اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا، میں شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی ایک طرف ہو گئے اور پھر مرحب کے سر پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ اس کے آہنی خود لوہے کی ٹوپی، آہنی خود یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے تاکہ اگر سر میں چوٹ نہ لگ سکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وار کیا تو وہ اس کی ٹوپی کو اور اس کے جبڑے تک کو کاٹتی چلی گئی ان کی تلوار۔ اس کے مرنے سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی پھر ان کی جو طاقت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ان کی طاقت کم ہو گئی، اور اس طرح جو ہے بنا جنگ کیے اس کے بعد صعب بن معاذ الزبیر، حسن ابی، نزار اور القموس نامی قلعے بھی فتح ہو گئے، جبکہ وطیح اور سلالم نامی قلعوں میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے امان طلب کی جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور یہ قلعے بغیر جنگ کیے فتح ہو گئے۔ جب قلعہ خیبر کا جو قلعہ تھا، یہ جس کا نام تھا قلعہ نائم، جب وہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہودیوں کا جو ہے وہ زور ٹوٹ گیا، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے سے منع فرما دیا کہ اب جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا کہ مطلب ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے معاف کر دیں آپ، تو اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ ہم کھیتی باڑی اور کاشتکاری میں مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا زرعی اراضی ہمارے پاس رہنے دی جائے، ہم زرعی اراضی جو ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ دی جائے، ہمارے پاس رہنے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے کھیت جو ہیں ان کو آپ قبضے میں نہ کریں، اور اس میں سے ہم مطلب محنت کریں گے، ہم کاشتکاری کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، تو اس میں سے آدھا حصہ جو ہے ہم وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ ان کی یہ درخواست بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی۔ جبکہ پیداوار کی بٹائی کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے وہ غلے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتے اور یہودیوں سے کہتے کہ وہ جو حصہ چاہیں لے لیں، یعنی یہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو زیادہ دے دیا اور یہودیوں کو کم دے دیا، جب محنت وہ کرتے ہیں تو دونوں کا حصہ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں نے وہ مال غنیمت جیت لیا تھا، یعنی کہ ان کے حصے میں مال غنیمت آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لینے سے انکار کیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کی تھی کہ مسلمان اور یہودی آپس میں آدھا آدھا کر لیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ مسلمان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، یہودیوں پر اس بات کا بہت اثر ہوا تھا، تو اس غزوے کی بدولت کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور وہ خوشحال ہو گئی، یعنی کہ جب یہ جنگ لڑ لی مسلمانوں نے تو مال غنیمت ان کے حصے میں بہت سارا آیا، یعنی ان کو بہت سارا مال ملا تو وہ خوشحال ہو گئے۔ اسلامی لشکر کامیابی سے ہمکنار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس موقع میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ فتح خیبر کے بعد اگرچہ یہودیوں کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں، تاہم وہ پھر کبھی کھل کر مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آ سکے۔ غزوہ خیبر کے بعد دیگر علاقوں کے یہودی بھی مسلمانوں کے مطیع ہو گئے، یعنی مطلب ان سے ڈرنے لگ گئے، اور ان کا یہودیوں کے خاتمے سے مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہودیوں نے ظاہر سی بات ہے کہ دخل اندازی جو ہے وہ کم کر دی، ختم کر دی، تو مسلمانوں نے تیزی سے اپنے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ جو ہے جتنی جنگیں ہیں، جتنی باتیں ہیں، ساری سب کچھ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں اسلام کو پھیلانے پہ آتی ہیں کہ یہ سب کام
اگر ان میں سے کوئی بھی کام مطلب اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر آرام سے وہ مان جاتے تو مسلمان کبھی بھی جنگ نہ کرتے۔ تو یہ آج کے سوال ہیں آپ کے کہ خیبر کے قلعوں کے نام لکھیے۔ تو ہم نے پہلے کر لیے تھے 3 سوال، 1، 2 اور 3۔ آج کی یہ جو 2 سوال ہیں یہ کریں گے آپ، ان کے جواب نکالیں گے کہ قلعہ نائم کے معرکے کی اہم باتیں لکھیں۔ ٹھیک ہے، غزوہ خیبر کے کیا نتائج برآمد ہوئے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔